بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت عوج بن عنق یہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اور اس کے بارے میں بہت کچھ ہم نے سنا ہے، ذرا بتا دیجیے۔ دیکھیے حضرات، عوج بن عنق یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کا بیٹا تھا۔ راسی خان اس کا بیٹا تھا یہ عوج بن عنق۔ اس کی ماں کا نام تھا عنق۔ ہر کسی کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن اس کی نسبت زیادہ ماں کی طرف تھی۔ عوج بن عنق بہت ہی زبردست انسان گزرا ہے۔ اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی لمبائی 3333 گز لمبائی تھی اور چوڑائی 30 گز تھی، اور آگے آتا ہے کہ اس کی انگلیاں 3 گز کی تھیں، ایک انگلی 3 گز لمبی اور چوڑائی 2 گز، اور ایک انگلی میں 2 ناخن تھے، اور ناخن اتنے خطرناک جیسے کہ ہمارے یہاں درانت ہوتا ہے جس سے ہم فصل کاٹتے ہیں۔ اور اس کی عادت تھی کہ جب بھوک لگتی تھی تو سمندر سے مچھلی پکڑتا، اور مچھلی پکڑنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھاتا اور سورج کی آنچ میں سیک کے اسے کھا لیتا۔ اور اس کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی عمر 3600 سال ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا کیونکہ وہ لوگوں کو نقصان زیادہ پہنچاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، عصا تھا، اس کی لمبائی تھی 10 گز، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 10 گز کے تھے، اور آپ نے کود کے اسے مارا۔ 10 گز کی اچھال لینے کے بعد کود کر جب مارا تو اس کے جو ہمارا پیر کا ٹخنا ہوتا ہے جسے وضو میں ہم دھوتے ہیں، وہاں جا کر وہ لگا تھا، اور اسی سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو زمین سے پانی 60 ہاتھوں پر تھا، 90 ہاتھوں پر تھا، یعنی کہ ساری دنیا ڈوب گئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اوپر تیر رہی تھی۔ تو اس وقت بھی پانی اس کے گھٹنوں تک آیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اس کی لمبائی چوڑائی کا کیا عالم ہوگا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی ہڈی سے دریائے نیل کے اوپر پل بنایا گیا تھا، جس پر لگاتار لوگ گزرتے رہے، اور وہ بہت دنوں چلتا رہا۔ تو اس طرح کے انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا اور پاورفل انسان بنا سکتا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔